پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں اس وقت احتجاج چل رہا ہے. تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے کچھ مطالبات رکھے ہیں. ان مطالبات کی منظوری کا کہ آئینی و قانونی راستے کے ذریعے کتنے امکانات ہیں کہ یہ مان لیے جائیں, یعنی قانونی طور پر کیا راستہ ہے کہ ان مطالبات کو مانا جائے. عمران خان کی رہائی ایک بڑا مطالبہ ہے. کیا آئینی و قانونی طور پر کیسز کو نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ ممکن ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے؟ آج ایک تھانہ نیو ٹاؤن مقدمے میں 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کی توسیع ہو گئی ہے عمران خان کے, اور 2 دسمبر تک ان کو جسمانی ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے. تحریک انصاف نے آج بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس میں اگر انہیں جو ہے وہ ان کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا تو ان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. دوسری جانب سندھ میں ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے, اور یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں 9 نمبر کے جسٹس کے آغا کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دونوں نے ہی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا, اور اس میں جن ججز کو شامل کیا گیا ہے 28 کے عدالت ہے 28 ججز کی. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کہاں سے ججز کو پک کر کے یہ بینچ بنایا گیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون منظور ہوا تھا, تو اب اس کے امکانات کیا ہیں اور اس کی ضرورت کتنی محسوس ہو رہی ہے. ان موضوعات پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں. ریاست صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ احسان صاحب ہیں. عابد علی زبیر صاحب ہیں. تمام ماہرین آئین و قانون ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلا سوال وہی کہ جو مطالبات تحریک انصاف نے آئینی و قانونی طور پر سامنے رکھے ہیں یا جو مطالبات رکھے ہیں اس کی آئینی و قانونی راستے کے ذریعے منظوری کے امکانات کتنے ہیں؟ ریاست صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آپشن ہے کہ عمران خان کے جتنے مین کیسز تھے اس کے اندر چند کیسز میں ایکویٹل ہوگی اور باقی تمام کیسز کے اندر ان کی ضمانت ہو گئی. اب ایک کیس تھا یہ نیو ٹاؤن راولپنڈی والا جس کے اندر آج ان کا 6 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا. 9 مئی کے بھی کچھ مقدمات اور بھی, لیکن بیل والا کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ جس میں ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. جی سی آر پی سی میں ایک سیکشن پرووائڈڈ ہے جس کا 494 سی آر پی سی ہے کہ جس میں ہیڈ آف پراسیکیوشن اسٹیٹ وہ کسی بھی کیس کو وڈرا کر سکتی ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے. میاں نواز شریف کے کیسز نیب نے جا کے وڈرا کر لیے. عمران خان کے کیس میں 426 جو سسپینشن آف سینٹنس کی سی آر پی سی کے تحت ایک اپلیکیشن تھی, نیب نے کہا کہ یہ تو ہے ہی سسپینڈ ہونے والی, کیوں وڈرا کرے گی ابھی؟ اب دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ ان کے مطالبات ہیں, اگر اسٹیٹ مان لیتی یہ راستہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ ویسے بائی ہوکر کروک بائی ایجیٹیشن آپ لاکھوں لوگ بھی لے آئے تو ماورا آئین عمران خان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. جی انٹل لانلیس کے ان کی ضمانت ہو جائے. انٹل لانلیس کے 494 کے تحت ان کو کیسز جو ان کے خلاف ہے وہ اسٹیٹ وڈرا کر لے. اب یہ جو ریمانڈ والا کیس ہے اس کے اندر بھی بات یہ کہ اگر جوڈیشل ہو جاتا تو نوٹس ٹوڈے کر کے بھی عدالتیں تو 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں. اگر ایسی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں تو اس کے اندر بیل لگا کے حکومت نوٹس کروا کے تو اس کی بیل بھی ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت چاہے تو قانونی راستہ نکالا جا سکتا ہے, گنجائش موجود ہے. حافظ صاحب آپ کی رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بنیادی طور پہ جو پہلا مطالبہ ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے. جی میرا یہ خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سر میں اگر آپ صرف یہ جو ان کا ابھی بنیادی مطالبہ بن گیا نا, اگر آپ اس سے پہلے رائے دے دیں 26ویں ترمیم پہ بعد میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مطالبہ بن گیا ہے وہ ہے رہائی. اگر رہائی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ مظاہرین بغیر 26ویں ترمیم کا مطالبہ کیا گھر چلے جائیں. نہیں وہ اگر آپ ان کی آرڈر آف پریورٹی دیکھیں گے تو پریورٹی تو یہی ہے نا. لیکن چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تیسری چیز کے اندر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے اور اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ نکلنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ اس سارے پرابلم کے اندر ایک ایگو کا فیکٹر بھی آیا ہوا ہے, اور وہ ایگو کا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی. جب آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں گے اور ہم کچھ بھی نہ کہیں اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ ساری لیگلی ریزالو ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی چیز کو نیگوسیٹ کرنا ہے ان
EORs کے اوپر آپ کو جو آج کی حکومت ہے جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس بیٹھنے سے ڈیفینیٹلی اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں صاحب تو پھر کیا قانونی راستہ موجود ہے؟ نہیں، پھر قانونی راستے کے لیے آپ کو 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جن کیسز کے اندر آپ کو ریلیف ملا ہوا ہے وہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے کیسز ایسے ہیں کہ آپ امیڈیٹ جو ہے وہ ایکویٹلز کے اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں کہ کیس آف نو ایویڈنس ہے. اور تیسری سچویشنز یہ ہے کہ آپ بیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جس کی طرف آزاد صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ کنوکشن سٹیج سے بہت آگے چلی جائیں اور ایک اس سیٹلمنٹ کی طرف چلا جائے تو شاید وہ ایک نوبت ہے. وہ نوبت نہیں ہے، بٹ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لیگلی جو ہیں وہ پیرالل چل سکتی ہیں. صحیح ہے. زبیری صاحب، آپ کے خیال میں کوئی راستہ موجود ہے حکومت کے پاس، قانونی راستہ، عدالت سے ہوتا ہوا راستہ؟ اگر وہ PTI کے اس مطالبے کو ماننا چاہے کہ عمران خان کو رہا کریں تو کیا ان کے پاس یہ لیگل آپشن موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں؟ ریاست بھائی نے، ہمارے جو صدر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی صحیح بات کہی. ان کے پاس لیگل آپشن یہ ہے کہ ان کے اوپر جو جعلی کیسز سارے انہوں نے بنائے ہوئے عمران خان صاحب پہ، اس کو وڈرا کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ جہاں ان کی وہ رہائی ہونے والی ہوتی ہے، رہائی ہو جاتی ہے، بیل مل جاتی ہے، ایک نیا مقدمہ مل جاتا ہے جس میں ریمانڈ لیا ہوا انہوں نے. تو دیکھیں نا، ان کو تو مقصد یہ ہے. لیکن یہ لوگ دونوں بہت کرمنل لائر، حسن رضا پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو فوجداری کے بڑے لیڈنگ لائر ہیں. یہ بتائیں کہ جس طرح ایک ہمارے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں یہ ہے، اگر ریمانڈ کے پیریڈ میں جتنا جو آپ کے کیسز ہوتے ہیں سب کو اس میں ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا آج ایک کیس میں آپ کو بیل ملی پھر ایک کیس بنا دیا گیا تو اس طرح تو آدمی بندہ کبھی جیل سے ہی نکلے گا ہی نہیں. جو یہاں ہو رہا ہے یہ تو بالکل کرمنل لا کی نارمل بات کر رہا ہوں. اب یہ نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی ہو، یہ کرمنل لا کی بالکل وائلیشن ہے کہ آپ نے ایک بندے کو رکھا جیسے وہ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے یا بیل ہونے والی ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں. تو دیکھیے اس پہ جو سارے ان کے مقدمات ہیں وہ سارے آپ نے دیکھا کہ سارے وہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے کہ عمران خان کو. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جو خود آ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نہ ان سے بات کریں گے نہ ان سے بات کریں گے، تو آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ وہ بات کریں گے نہیں؟ وہ خود کہتے ہیں آ کے ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر، یہ تو زبیر صاحب ہے نا، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں بنیادی وہ یہ ہے کہ اگر حکومت آج فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مطالبہ ماننا ہے تو اس کے پاس ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس راستہ ہی نہ ہو، وہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ تو اب عدالت کیسے راستہ نہیں ہے؟ دوسری بات ہے ان کے خود ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچز نے چیف جسٹس پاکستان نے کل ایبسٹین کیا ہے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. جی سر، میں اس پہ آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں سر. لیکن میں پاشا صاحب ذرا آپ کی رائے آ جائے اس پر، پھر ہم اگلے موضوع پر بڑھ جاتے ہیں کہ راستہ ہے مطالبات کی منظوری کا قانونی طور پر؟ دیکھیں، اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں فریقین یعنی حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں، گفتگو کریں، بات چیت ہو، اور پھر اگر کسی اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں معاملات کے کمپرومائز کی صورت بنتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس یقینی طور پہ آپشنز موجود ہیں. جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے صاحب نے بات کی، 494 بھی ہے اور ادروائز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سخت سے سخت مقدمات ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات تھے تو کیا ہوا کہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. میننگ دیر بائی کہ جب آپ کا اسی کیس کا پروسیکیوٹر آ کے کہہ دے، اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کوئی نہیں ہے جی، بیل ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یا بری ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو معاملات ایک ہفتے میں سارے سیٹل ہو سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ابھی ریمانڈ دیا گیا ہے 6 دن کا، تو قانون یہ کہتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ کے دوران آپ بیل موو نہیں کر سکتے، اور اسی لیے شاید 6 دن کا ریمانڈ ہو گیا کہ وہ ان دا مین ٹائم وہ بیل موو نہ کرے. کوئی 5 یا 6 مقدمات 9 مئی کے ہیں جو کہ لاہور میں ہیں، وہ بھی اسی ہفتے شاید لگے ہوئے ہیں، ان میں بھی بیل کی سماعت تو نہیں ہے. تو ایسا کوئی سیریس کیس عمران خان صاحب پہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ کیا جائے کہ کورٹس آڑے آ رہی ہیں. اگر سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے معاملہ تو پھر آپشنز 2 یا 3 آپشنز کھلے موجود ہیں جن کے تحت وہ کیا جائے. اب کیا گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھتے ہیں؟ مین سوال یہ ہے، اور اسی کو دیکھنا ہے کہ کیا بیٹھ کے کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تحریک انصاف کا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی کا ہے، اور ریاست صاحب یہ مینڈیٹ کی واپسی یہ یوں تو ممکن نہیں ہے کہ ایک حکومت آج پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ چلیے آج ہم آپ کا مینڈیٹ واپس کرنے کا اعلان کرتے ہیں. وہ راستہ تو عدالت سے ہی ہو کر گزرتا ہے، ٹرائبونل سے ہی ہو کر گزرتا ہے نا، تو وہ تو اس کو تو ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ پہلے اس سے کہ ایک چھوٹی سی بات کلیئرٹی عوام کے لیے
کہ اگر فزیکل ریمانڈ ہو گیا تو سٹیٹ کو دیا ہے نا. اگر وہی سٹیٹ پراسیکیوٹر یا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ لکھ کے لے کے آ جائے کہ ہمیں مزید یہ تفتیش کے لیے نہیں ریکوائرڈ, تو وہ آج رات کو کل صبح آ کے اس کو جوڈیشل بھی کروا سکتا ہے, وہ بھی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. اب آ جائیں مینڈیٹ کی طرف. اگر تو یہ مینڈیٹ ویسے ایک رپورٹ آپ کو بتا دوں, فیفن کی رپورٹ ہے پچھلے دنوں آئی ہے 4-5 دن پہلے, اس کے مطابق صرف 17% اب ریزالو کی جا سکی ہیں اور 83% کام ابھی ٹرائبونلز کا باقی ہے, یعنی 83% درخواستیں جو ہیں اس پر ابھی پیش رفت نہیں ہوئی. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ٹریبیونل بن رہے جہاں پہ اس کو جس طریقے سے لڑا جا رہا ہے, جس طریقے سے ٹرانسفر اپلیکیشنیں آ رہی ہیں, وہ تو آپ بھول جائیں نا کہ اس ٹینیور کے اندر ان کے فیصلے ہو جائیں, یہ آپ بھول جائیں. اور جو اس وقت عدلیہ کی حالت ہو چکی ہے, یہ تو آپ ایک خواب, ایک مطلب سوانح خواب سمجھ سکتے ہیں. پریکٹیکلی یہ آپ کو نظر اس کے ریزلٹ نہیں آئیں گے. سوال 26ویں ترمیم کا ہے, 2 آپشن ہے آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے, وہاں پہ فل کورٹ بلائے جائے اور وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے, ایک یہ آپشن ہے. دوسرا ہے بائی ورچو آف لیجسلیشن, ایک نئی امینڈمنٹ لائی جائے 27ویں کہ اس کے اندر لا کے تو اس کو ریورس کیا جائے. کس کو ریورس کیا جائے؟ یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہے, تو یہ 2 آپشن ہے. اس کے علاوہ تو اس کو ریورس کرنے کے لیے, اور دوسرا اگر مینڈیٹ کی واپسی, اور مینڈیٹ کی واپسی کی اگر بات کریں, اگر حکومت اتنی ہی اچھی ہو گئی ہے اور وہ مینڈیٹ ان کو واپس کر دے, وہ اپنی پٹیشن جو چیلنج ہوئی وہاں پہ کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے تو حکومت گھر چلی جائے گی. یہ تو پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا جو واحد ہے کہ جو سیاسی ان کے قیدی ہیں ان کی رہائی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی بذریعہ کورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 جو مطالبات ہیں اس میں سے ڈویبل جو ہے وہ رہائی کا یہ رہائی ہے. جو سیاسی قیدی ہیں, جو جتنے کارکن لیڈرز ہیں, ان کی رہائی ہو سکتی ہے, وہ بھی بائی ورچو آف اپرچونٹی آف ریمیڈی آف لا. جی حسن رضا پاشا صاحب, کیا یہ ممکن ہے یہ مطالبہ مان لینا کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے؟ کیا عملی طور پر یہ آپ کو فوری طور پر ممکن دکھائی دیتا ہے؟ یہ ایک اسد صاحب خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ابھی جو صورتحال ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت اس چیز پہ آئے. اور کس طرح تعین ہوگا کہ مینڈیٹ واپس, سارا مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے؟ کہاں سے یہ تعین کیا گیا کہ موجودہ حکومت 17 سیٹوں والی حکومت ہے اور باقی تمام سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں؟ کہاں سے یہ تعین کیا جائے گا کہ یہ کیا یہ بیٹھ کے کریں گے یا معاملات عدالتوں کے ذریعے ہوں گے؟ آپ دیکھیں ٹریبیونلز میں کیسز ہیں, نئی سنوائی ہو رہی, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن الٹیمیٹلی ٹریبیونلز نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنے عرصے میں کہ کون سی. ہاں جی کتنے عرصے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ ٹریبیونلز نہیں, جو گیون ٹائم ہے وہ تو گزر چکا ہے, وہ تو 120 دن میں کرنا تھا, وہ نہیں کیا, لیکن ڈیسائیڈ الٹیمیٹلی ٹریبیونلز نہیں کرنا ہے. یہ ایک بات ہے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپ اس پہ کہیں کہ گورنمنٹ یہ کہ جی آل رائٹ جی ہم اپنی آپ ہاتھ رکھیں, انگلی رکھیں, کون کون سی 17 ہماری سیٹیں ہیں یہ ہم رکھ لیتے ہیں, باقی ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اٹ از ہیومنلی امپاسبل. اور موجودہ سینیریو میں قطعی طور پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس نہج پہ حالات پہنچے کہ آپ جو ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنے والی بات ان کی خواہش پہ, اپوزیشن کی خواہش پہ ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ اس کے لیے ٹریبیونلز واحد راستہ ہے اور وہیں سے کام چلے گا. رائٹ. زبیری صاحب, سر آپ کی رائے میں یہ ڈویبل ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی جو مطالبات میں شامل کیا گیا کی واپسی صرف ایک ہی طرح ہو سکتی ہے کہ نئے الیکشن ہولڈ کریں اس ملک میں؟ تو اس طرح کی وداؤٹ فریش الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن, اس پہ پی ٹی آئی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے مینڈیٹ کی, کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, یہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے, دے ہیو نو رائٹ ٹو گیو اپ, کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کا مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ان کو کٹہرے میں بھی لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. 70 ارب روپے آپ نے کہا اس الیکشن پہ لگے. اونلی وے ہے کہ اس ملک کے اندر استحکام اسی وقت آ سکتا ہے ہمارے ملک میں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہر طرح سے جوڈیشری کو تباہ کر دیا, کنٹرول کر لیا, ڈیموکریسی, پارلیمنٹ کنٹرول ہو گئی, حکومت کنٹرولڈ ہے. تو اب ہماری ڈیموکریسی ہے ہی کہاں, جمہوریت کہاں ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن حافظ صاحب یہ تو ڈویبل نہیں ہے, جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونلز کے ذریعے ہی ہو کے راستہ گزرے گا, لیکن زبیری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ضرور ہے کہ آپ نئے الیکشنز کروا دیں. نہیں, اسد یہ دیکھیں, اسد یہ دیکھیں, چیز یہ ہے
کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ فار دا ٹائم بینگ بدلتی ہے. پچھلے چیف جسٹس کو ملائن اس بات پہ کیا گیا کہ وہ 8 فروری کی پٹیشن نہیں لگا رہا, اور 8 فروری کی پٹیشن سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں اس کے اندر کتنی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوئی ہے, اور وہ پاکستان کے سارے حلقوں کو سٹرائک ڈاؤن کرے. اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے نیچے یہ سارے لوئرز ہیں. سن لینا ایک سیکنڈ 184(3) کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس فورینزک آڈٹ کی پار نہیں ہے. 199 کے نیچے آرٹیکل کے نیچے پاکستان کے ہائی کورٹس کی فورینزک کی پار نہیں ہے. اب اس کا وے آؤٹ کیا؟ 1970 سے لے کے جو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا الیکشن ہوا تھا, اس الیکشن کے نتیجے میں جو مینڈیٹ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کا ریزلٹس کیا نکلا, یا اس کے بعد 77 کے اندر کیا ہوا, یا اس کے بعد 84, 88, 98 اب سے ہوا. آج تک کسی گورنمنٹ نے اس طرح مینڈیٹ کو آئے کہ ہم واپس کرتے ہیں. 2018 کا مینڈیٹ جو تھا وہ مناسب مینڈیٹ تھا, کیا وہ مینڈیٹ پھر واپس ہوا؟ اپوزیشن تو اس وقت بھی کہتی تھی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے. کیا مینڈیٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو واپس کریں گے؟ بلوچستان کے اندر مولانا کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے جی, کیا اس کو واپس ہوگا؟ سندھ کا جو انٹیریئر ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی کہ جی وہ یہ کہے کہ جی اس مینڈیٹ کو بھی واپس کریں, جہاں پہ پورے کینڈیڈیٹس پہ نہیں ہیں, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ سے وہ زیادہ تھے. لیکن اصل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ دو چیزیں کہتے ہیں, جس طرح زبیری صاحب نے بھی اشارہ کیا, ایک کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن پہ بات کی, الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگایا کس نے ہے؟ وہ اس دور کی جو پی ٹی آئی کی رولنگ پارٹی تھی انہوں نے لگایا, اور اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک کیا گیا. اور اس دور کے اندر نہیں سن لینا سر زبیری صاحب, میں فیکٹلی کریکٹ بات کہہ رہا ہوں, اس دور کے اندر اپوزیشن کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا گیا کہ جی ہمارا بندہ چیف الیکشن کمیشنر آپ لگائیں, اور 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے ممبرز لے لیں, اور اس کے بعد 2 کے اندر نہیں لگے. جب نہیں آیا, پرائم منسٹر جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر تک نہیں لکھتے تھے, اور تھرو شاہ محمود قریشی آپ نے لگوایا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ انٹروین نہ کریں. کیا آپ یہ اصول نہیں آپ صاحب, لیکن آپ کیا یہ اصول مرتب کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اگر کسی کو لگاتی ہے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ اس پر خاموش رہنے کی پابند ہے؟ نہ سر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آئے ہمارے سے بات کرے, ہمیں اکوموڈیٹ کرے, ان کو پیچھے کرے, اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس ملک کے اندر ساری ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے, جوڈیشری ٹھیک ہے. لیکن اصل اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان کے اندر ہیں, آپ گورنمنٹ میں بھی تھے, ابھی بھی آپ ہیں, اور آپ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اور وہ ڈائیلاگ اسمبلی کے اندر بھی ہے اور اسمبلی کے باہر بھی ہے. اس کے اندر ایک گرینڈ کر لینا آپ ساری چیزوں کے اوپر, آپ گرینڈ ڈائیلاگ کر دیں الیکشن کمیشن کے اوپر, ریفارمز کے اوپر, جسٹس کے اوپر, پولیس کے اوپر, اکانومی کے اوپر, اور اس کے بعد کہیں کہ جی لیٹس پلے, اور اس کے اندر ساروں کو فیئر اپرچونٹی آنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کو بھی نہ مانیں, آپ انسٹیٹیوشنز کی ایگزسٹنس کی رسپیکٹ بھی نہ مانیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو اپنائیں نہیں تو ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اس انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی جو ہے آپ پاور کے اندر لے آتے ہیں, تو کیا پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز یہ ایکسیپٹ کریں گی؟ کیا وہ 40-50 ہزار بندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے یا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نہیں لا سکتے؟ ان سب سے زیادہ جو پار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. نون لیگ تو نہیں لا سکتی. نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے, ابھی تو دیکھیں نا ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, اسی گراؤنڈ پہ کور کرتے ہیں. 2022 جلسے بھی کور کیے ہیں, الیکشن سے جب 2022 کی بات تھی, جب پی ٹی آئی جانے والی تھی, آپ نے بھی پروگرامز کیے ہیں. اس دور کے اندر ان کے سٹنگ ایم این ایز جو تھے وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں اگلا الیکشن کے اندر اکوموڈیٹ کریں. جو نہیں, میں تو آج کی بات بتا رہا ہوں نا, ماضی میں تو کوئی آج ہے, کل آپ دیکھیں اس ملک کے اندر گورنمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لوگوں کو, اداروں کو جو ہے ود ان دا فریم آف کانسٹیٹیوشن آپ کو لینا پڑے گا. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد یہ جو تیسرا مطالبہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, جس پر پہلے بات بھی کرنا چاہتے ہیں ریاض صاحب بھی اور باقی لوگ بھی, اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے 26ویں ترمیم کا خاتمہ ہو جائے 27ویں ترمیم کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, اور پھر اس بینچ پر آ جاتے ہیں جو سندھ میں آئینی بینچ بنا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں.
خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سڑکوں پر ہے, احتجاج کر رہی ہے اور اپنے کچھ مطالبات کے ساتھ کر رہی ہے, اور مطالبات کی آئینی اور قانونی طور پر کیا اس وقت حیثیت ہے یا قانونی طور پر ان کا مانا جانا کس قدر ممکن ہے. تیسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے 26ویں آئین ترمیم کا خاتمہ. زبیری صاحب, میں آپ سے شروع کر لوں تو ذرا بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے 26ویں ترمیم کا خاتمہ, جس پر ایک 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. اگر پارلیمنٹ کا 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم کرنے کا بھی اختیار نہیں بچا تو پھر پارلیمنٹ کا اختیار ہی کیا ہے, پھر پارلیمنٹ ہے ہی کیوں؟ یہ بنیادی سوال اٹھے گا نہیں اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو؟ دیکھیں, یہ کوئی جو لکھا نہیں آیا حدیث نہیں ہے, پارلیمنٹ کو ہر دفعہ آئینی ترمیم کرنی ہے. اور یہ جس طرح سے ترمیم پاس ہوئی تھی, آپ نے دیکھا وہ جو 2 سینیٹرز تھے ان کے جو اختر مینگل صاحب کے, جس طرح سے وہ لائے گئے, پھر وہ جس طرح سے پچھلے چیف جسٹس صاحب جو تھے, جو ابھی بڑی تعریف ہو رہی تھی ان کی, وہ جس طرح سے انہوں نے وہ کیس ٹیک اپ کیا, ریویو کیا اور کہا کہ وہ جو منحرف ارکان ہوں گے ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. لیکن مین جو ایشو ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز, انہوں نے پہلے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا تھا, اس کو ختم کر کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بنا دیا, اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ اپنی مرضی سے وہ کورٹ چلائے گا. کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی کوئی ایز سچ پاور نہیں ہوگی, بالکل ختم کر دی گئی ہے پاور ان کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حسن رضا پاشا صاحب, آپ کے خیال میں یہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے, اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا, اب سپریم کورٹ میں وہ سنا نہیں جا رہا, اس کو نمبر بھی نہیں لگا. جب عدالت کا معاملہ عدالت میں حل نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوگا, تو پھر کیا وہ سڑکوں پر حل ہوگا؟ یہی راستہ بچتا ہے. اسد صاحب, بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو جو فرسٹ ان کی جو وہ ہیڈ آؤٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو کیسز کی فکسیشن ہوگی وہ نمبر وائز ہوگی, اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم درمیان میں ایسے پک کر کے لگا دیں گے. اور میرا خیال ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہفتے یا 2 ہفتے میں جو کیسز لگے وہ بہت پرانے کیسز جو کہ پینڈنگ چلے آ رہے تھے وہ لگائے گئے, اور وہ آلموسٹ 80 to 90% تو انفیکچوس ہو چکے تھے. تو ابھی جب اس کا نمبر آئے گا تو یہ سماعت ہو جائے گی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنے ہی اسی لیے ہے کہ تمام کانسٹیٹیوشن میٹرز کی سماعت انہوں نے کرنی ہے. اب جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے, یقیناً اسی آئین نے پارلیمان کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ترمیم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی کئی ان کی شکوں پہ آبجیکشن ہو اور ہم کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہماری سمجھ کے مطابق وہ درست نہیں ہے, لیکن جو ول آف دی پیپل ہے وہ کچھ اور کہتی ہے کہ اسمبلی نے یہ پاس کر کے بھیج دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ابھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی سماعت کرے گا اور سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے؟ یہ بالکل اس کا جواب ہاں میں ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سمجھے کہ فلاں شک جو ہے وہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. یا پھر دوسری جو صورت ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ اگر پارٹیز اپوزیشن اور ٹریجری بینچز بیٹھیں اور پھر ایک کنسنسس پہ آئیں کہ 87 ترمیم کے ذریعے ہم اس میں یہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں, تو یہ ممکن ہو سکتا ہے وہاں بھی. لیکن آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, آپ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے, آپ یہاں تک نہیں کہ آپ اگینسٹ بھی ووٹ نہیں دیتے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف طریقہ کار پہ اختلاف ہے. آپ نے فرسٹ جو آپ نے ریئیکشن شو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ 26ویں ترمیم فلاں شک غلط ہے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ پاشا صاحب نے کی ہے, وہ کہتے ہیں جب اس کی باری آئے گی تو یہ سن لیا جائے گا. اس میں انتظار تو کرنا ہی چاہیے نا, اور بھی تو بہت سارے کیسز ہیں جو نہیں لگے ابھی تک. دیکھیں, سب سے پہلے تو اسد یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ریورس ہوتا ہے تو ہم اندر جاتے ہیں اور خان باہر آتا ہے. یہ اس کے کانسیکوینسز صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر ہم ان کو نکال دیں تو یہ ہم اندر ڈال دیں گے. تو یہ کوئی اتنی ایزی بات نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پٹیشن پڑی ہے وہاں پہ جو 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے, میری ذاتی رائے میں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سن ہی نہیں سکتا. اسی دن ایک ریویو پٹیشن اس جماعت کی لگی ہوئی تھی جس کو انہوں نے کہا کہ جی 26ویں ترمیم آ گئی, تو قاضی صاحب فرماتے ہیں میرے پاس تو نہیں آئی, انہوں نے ڈسمس کر دیا. یہ انصاف ہے جس کو ہم کہتے تھے نا, انصاف یہ نہیں کہ انصاف کیا جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. یہ آپ سن ہی نہیں سکتے. جی آپ صاحب. اچھا دیکھیں اسد, بات یہ ہے
یہ ہم چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، مثلا آزاد صاحب ہیں، زبیری صاحب ہیں، پاشا صاحب ہیں اور میں ہوں، ان چاروں میں سے میرا خیال ہے کہ میں وہ واحد ان میں سے ہوں کہ جو اس پروسیس کے اندر جو ہو رہا تھا اس پروسیس کا میں کچھ وٹنس ہوں. ٹھیک ہے، حصہ رہے آپ اس کا. اور اس وٹنس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس چیز کے اندر ہے کہ جب وہ بات چل رہی تھی، ایک طرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی اور دوسری طرف یہ تھا کہ فائز عیسیٰ جسٹس کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے، ایک طرف ایکسٹینشن نہیں آنے دینی اور دوسری دفعہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے چونکہ 65 سے 68 والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں کے اوپر بات چلتے چلاتے جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جانی شروع ہوئی. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو آئیڈیا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف نے فلوٹ کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا. اس وقت بھی میں نے یہ کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو بھی معاملہ آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کو بائفرکیٹ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے دوست تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اگر شریعت بینچ سپریم کورٹ کے اندر بن سکتا ہے، آپ ان سانوں کے ذرا وہ کلپس لگائیں جو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ وائبل نہیں ہے. وائبل نہیں. زبیری صاحب کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے چونکہ جی 150-200 کیس ہے اور شریعت بینچ جو ہے وہ بن سکتا ہے جی. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس چیز کے اندر. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ نے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر جانا ہے، آپ کی ایک بات بنی گئی ہے تو پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. وہ جو فائنل ڈرافٹ سارا بنا اس کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو تھیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمپوزیشن تھی، وہ ساری کی ساری جو تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ سارا سرکل جو چل رہا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانفرنس کے ساتھ آئیں. اور جب ساری چیزوں کے اوپر کانفرنس آ گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، آپ ملاقات کروائے. مولانا نے ملاقات کروائی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور پھر آپ نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو تھا وہ باڈی لینگویج بھی دیکھی اور وہ سارا دیکھا. اب اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو اثر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا. سارے ججز نے پاکستان کے چیف جسٹس پہ اعتماد کیا، کسی ایک جج نے ریزائن نہیں کیا. پاکستان کے سپریم کورٹ کے لوئرز نے اس الیکشن کے اندر اس جو الیکشن ہی 2 گراؤنڈز کے اوپر تھا کہ جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آپ نے ووٹ دینا ہے یا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کی میجورٹی لائرز نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ دیا. اب تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ جو ہے، اب 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے گا وہی آپ کا فل کورٹ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اویلیبل ججز ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. 26ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے تو یہ بینچ کرے گا نہیں، یہ بینچ کرے گا. اگر ان کا آرگومنٹ مان لیا جائے کہ وہ بینچ اس کا کریٹر ہے یا بینیفیشری ہے تو یا افریدی صاحب پریزائڈ کریں گے. اگر یا صاحب پریزائڈ کریں گے تو وہ بینیفیشری ہیں. اور اگر اس کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیا جسٹس منصور جو ہے جو ہر معاملے کے اندر یا جسٹس منیب جو ہے وہ اس کا خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کا مائنڈ نہیں پڑھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو دیکھیں نا، ان کا بھی ہے جو بینچ کا حصہ ہے لیکن ان کا بھی ہے جن کو نہیں بینچ کا حصہ بنایا گیا. پاکستان کے آدھے ججز جو ہیں اگر ہم گنتی پہ چلے جائیں کہ چیف جسٹس بینیفیشری ہو گئے، 2 ججز کا کانفلکٹ آ گیا، جسٹس امین الدین کو مانتے نہیں ہیں، اس کے بعد جسٹس عائشہ کیو کے اندر ہے، جسٹس حل کیسے ہوگا؟ اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے یہ لیڈرز ہیں جی، پوائنٹ یہ تھا کہ جسٹس منصور کو لگایا جائے. اب جسٹس منصور نہیں لگے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمیں سپریم کورٹ کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم ہر معاملے کے کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 12-14 سال کے اندر جو ہے اس آپ نے آسان حل تجویز کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. نہیں ایسا صرف سر مجھے آپ یہ دیکھیں یار ابھی تو 30 دن نہیں ہوئے اس امینڈمنٹ کو آئے ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تباہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اس سپریم کورٹ نے جتنی ایکسیڈ آف اتھارٹی کی ہے یا جتنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر، کیا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے سیفٹی والز بنانا؟ اگر بن گئی ہے تو کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ فنڈامنٹل ہے یا آپ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو انڈیا کے اندر آج تک ہو چکا. رائٹ سر، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک آئینی بینچ تشکیل پا گیا ہے جس کے لیے جو 9ویں نمبر پر موجود جج ہیں جسٹس کے آغا, ان کو آئینی بینچ کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یعنی 28 ججز کی ہائی کورٹ ہے, اس ہائی کورٹ میں 28 ججز شامل ہیں. باقی جو ممبرز اس میں شامل کیے گئے ہیں اس میں 12ویں نمبر کے جج ہیں, 14ویں نمبر کے جج ہیں, 16ویں نمبر کے جج ہیں, 21ویں نمبر کے جج ہیں, 22ویں نمبر کے جج ہیں, 24ویں نمبر کے, 26ویں اور 28ویں. تو آپ دیکھیے درمیان میں سے کچھ ججز کو منتخب کر کے اس بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے. بعضیوں نظر میں یہ پک اینڈ چوز لگتی ہے, یا الزام کم از کم یہی ہے جو اوپوننٹس لگا رہے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز کر کے لگایا گیا. جسٹس کے آغا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز میں ان کے ذاتی وکیل بھی رہ چکے ہیں ماضی میں, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی پیپلز پارٹی کے دور میں رہ چکے ہیں, اور نیب پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. تو حسن رضا پاشا صاحب, آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ آپ کو پک اینڈ چوز لگتا ہے سر؟ آخری نمبر کے ججز میں سے 5 ججز کو, یعنی 21 سے لے کر 28 میں سے 5 ججز کو منتخب کیا گیا ہے اور باقی 3-4 ججز الگ. دیکھیں اسد صاحب, یہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ڈومین ہے اور انہوں نے کیا, اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی میجورٹی سے یہ فیصلہ ہوا. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ لائن میں کر کے سب سینئر موسٹ ججز کو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بناتے ہیں تو باقی جو ہے وہ ہائی کورٹ تمام جونیئر ججز کی رہ جائے گی. تو پک اینڈ چوز کر کے یہ, اب چونکہ انہوں نے, مجھے نہیں پتا چونکہ ان ججز کا, میں کبھی وہاں پہ پیش نہیں ہوا, میرے بھائی زبیری صاحب چونکہ کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تمام سینئر ججز کو ہی کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا ادروائز. اور یہ 2 ماہ کے لیے بنے ہیں, چینج بھی ہو سکتا ہے, اگلے 2 مہینے کے بعد چینج بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھیں, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل بینچ بنا تو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تو یہ عرض کی تھی کہ کام چلنے تو دیں, دیکھیں تو صحیح کیسے کام کر رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ لیں وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو بھی کرنے دیں. تیسرا اعتراض یہ آیا کہ سندھ اسمبلی نے فوری طور پہ ریزولوشن کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا حق بنتا تھا, چونکہ یہ صوبائی سطح پہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے چاہیے. تو لہٰذا اسی وجہ سے سندھ اسمبلی نے وہ ریزولوشن پاس کر دی, اور ان کی دیکھا دیکھی شاید باقی بھی کر لیں. تیسری جو بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ ججز کی تعداد کم ہو گئی ہے, آج ہی میں پڑھ رہا تھا, یہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نیکسٹ ویک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ کے اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تقرر ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے سر. ایک اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے بادشاہ صاحب, دیکھیں تو صحیح کہ ورکنگ کیسی ہوتی ہے. ایک دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس اپوائنٹمنٹ یا اس بینچ کی تشکیل کے خلاف ووٹ کیا ہے. تو اس پہ حافظ زبیری صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کوئی بات ایسی نہیں ہے, یہ تو وہ ان کا رائٹ ہے ایک اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہونے کی حیثیت سے چیف جسٹس صاحب سائیڈ جا سکتے ہیں, کوئی بدعہ نہیں. بالکل صحیح ہے جی. ریاست صاحب, جو معاملہ ہے کہ حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, اور حافظ صاحب کی بھی یہ اسی قسم کی رائے ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ عدالتوں کے دیکھیں تو صحیح, کیا جو نئی چیز بنی ہے کیا کرتی ہے. عدالت ہے, میں ٹیکس پیئر لائر ہوں, چاہے میں 2 روپے دیتا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, یہ میری عدالت ہے, یہ میرے ملک کی عدالت ہے, میں اس کا وہ ہوں گا سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر, میں ہوں بینگ سٹیزن آف پاکستان. کیوں چھوڑ دیں؟ آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو 26ویں ترمیم میں بنایا گیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. سندھ کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں, وہاں پہ میجارٹی گورنمنٹ کے لوگوں کی وہ اپنی مرضی سے لائیں گے, وہ پک اینڈ چوز کریں گے. یہ تو وہ بات ہے کہ کسی جج کو آپ ہائی کورٹ میں جج لگا دیں اور کہیں کہ یار اس کو تو نہ سول کام آتا ہے نہ فوجداری آتا ہے, اس کو تھوڑا سا کسی بھی ایک سائڈ کا کام آتا ہے, اور آگے سے یہ آرگومنٹ دے دیا جائے کہ یہ سیکھ جائیں گے. تو بھائی ہائی کورٹ کے اندر سیکھنے کے لیے جج نہیں لگائے جاتے, وہاں پہ کہ جی سیکھ جائیں گے. لوگوں کے کیسز میں تجربہ کرنے کے لیے آپ نے ان کو جج بنانا ہے. جج آپ نے اس کو بنانا ہے جو کمپیٹنٹ ہو, جس سائٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کو سارا نہیں آتا تو کم از کم کوئی 80-90% اس کو کام آنا چاہیے, سیول کا, فوجداری کا, کانسٹیٹیوشنل یا سروس یا جو بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی وہ صرف فیملی میٹرز کو سمجھتا, آپ ہائی کورٹ کا جج لگا دیں اور باقی سیکھ لے گا, یہ کہاں سے آپ نے لاجک لے لی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو 26ویں ترمیم کے اندر آپ نے یہ لگایا, یہ آپ نے
نکال دیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کیا عدالت میں بنا دیا, کسی کو پتہ نہیں. آپ نے پہلے بھی تجربہ کیا. اس ملک کے اندر ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں ججز لگائے گئے جن کے اوپر سیاسی کیسز تھے. ادھر وہ کوٹ کر رہے تھے, دوسری سائڈ پہ ان کی اپنے کیسوں میں آوازیں پڑ رہی ہوتی تھی. خدا کا خوف کریں, اس ملک پہ رحم کریں, اس ادارے پہ رحم کریں, اپنی ذاتی تسکین کے لیے اس ملک کی نہ کریں. یہ سوال نہیں ہے. 26ویں ترمیم آپ نے کر لی اس لیے کہ آپ نے بائی ہک کر بائی کروک آپ نے ان کو عدلیہ کو آپ نے ختم کرنا تھا, آپ نے کر دیا. آپ نے ان سے اختیارات لے لیے. آپ سپریم کورٹ ایک نام کی سپریم کورٹ رہے گی. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں عوام میں جائیں, اسد لوگوں سے ملیں, لوگ آپ کو اس پہ رائے دیں گے. یہ لیجسلیشن آپ کو کیا آج اس پہ ریفرنڈم کروا لیں عوام میں, اگر ریفرنڈم ہو جائے تو جو سزا آپ تجویز کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں اگر وہ اس کو سپورٹ کر دے. دوسری حافظ صاحب نے ایک بات کی کہ یہ ترمیم پہ سپریم کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے, اس میں سیکٹری دوسری سائڈ کا جیتا ہے, وہ 500 ووٹوں سے جیتا ہے. صدر جو ہے وہ 122 ووٹوں سے جیتا ہے, تو میجارٹی تو 500 والے ووٹوں کی سارے میں. اور دوسرا 4000 سیکٹری کا الیکشن اس نقطے پر نہیں ہوا, صدر کا الیکشن اس نقطے پر ہوا. پوری ایگزیکٹو کمیٹی میں پوری جو ایگزیکٹو بنی ہے 4 لاکھ اس ملک کے اندر وکلا ہیں. سپریم کورٹ میں صرف 4000 وکلا ہیں. آپ 4 لاکھ میں اس کا آپ ریفرنڈم کروائیں نا, وہ اس کو اگر سپورٹ کریں مجھے جو مرضی آپ سزا دے دیں, اور اگر وہ کہیں تو پھر اگلے دن اس کو وڈرا کر لیں. جی آپ صاحب دیکھیں بات یہ ہے ایک تو اس کو بھی کامنٹ کر دیں, یہ جو بینچ تشکیل پایا سندھ ہائی کورٹ میں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس انداز میں, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پک اینڈ چوز ہے. نہیں, جو سیکھنے والی بات تھی وہ زبیری صاحب کر رہے تھے کہ جی سینئر جج کے ساتھ جونیئر جج ہوتا ہے اور جونیئر جج آہستہ آہستہ سیکھتا ہے, جس کو آزاد صاحب نے ایلیبریٹ کیا. ہمارے تو مطابق جو سیکھا جج ہے وہی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر آنا چاہیے یا سپریم کورٹ میں آنا چاہیے. یہ کوئی لیول ہنٹنگ گراؤنڈ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہی کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا, نہ پاشا صاحب نے کہا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک کلیکٹیو وزڈم سے آپ کے سامنے ایک فیصلہ کر دیا, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو تھی آلموسٹ اس پروسیس کا حصہ تھی. آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگتی, آپ نے اپلائی تو اس فورم پہ کرنا ہے نا. کیا پاکستان کی ساری امینڈمنٹس جو آج تک ہوئی ہیں ان کو بعد میں آپ نے ریفرینڈم میں ڈالا ہے؟ آج ان کی بات ہی مان لے تو آج پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا ریفرینڈم کرا لے نا. سول جج سے لے کے سول کورٹ سے لے کے پاکستان کی سپریم کورٹ کی فنکشننگ کا کروا لے. اگر وہ ریفرینڈم ان کے اپ ٹو دا مارک آتا ہے تو پھر بات سمجھ ہے. اگر پاکستان کا پورا عدالتی نظام جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, پاکستان کے عام آدمی کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا, سارا سال سے اسے لگے, تو اس کا وے آؤٹ تو ہے نا. اور وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ کو اس سسٹم کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا, ججز کی اسٹرینتھ بڑھانا پڑے گی, آپ کو اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل سائیڈ علیحدہ کرنی پڑے گی, ریگولر جسٹس سسٹم علیحدہ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فیڈرل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل لیول پہ بھی پروونس لیول پہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد اوپر جانا چاہیے. لیکن بار بار یہ کہنا کہ جی سسٹم تباہ ہو گیا, سسٹم تباہ, اور بھئی 30 دن اس جوڈیشل کمیشن نے ابھی تک ایک جج تو اپوائنٹ نہیں کیا. یہ جی اپنی مرضی سے جج لگائیں گے, کوئی ایک بتائیں نا جج کے ان 30 دنوں کے اندر ہوئے. وہ پہلے ہی جج لگے ہوئے ہیں, وہ جہاں فائز عیسیٰ نے لگائے ہیں یا جسٹس مندیال نے لگائے ہیں, کسی اور نے لگائے ہیں, تو کیا 30 دن کے اندر سارا نظام ہی ختم ہو گیا؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. پاشا صاحب معذرت, وقت ختم ہو گیا. عابد زبیری صاحب, ریاست آزاد صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.